اور رعایت لینے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی قوم بیدار ہے، عاشقان رسول عربی بیدار ہیں۔ ہمارے اسلاف نے 7 ستمبر 1974 کو ایک اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے قادیانیت اور مرزائیت کے راستے میں کہ اب سپریم کورٹ یا قومی اسمبلی یا کوئی بھی ادارہ اگر کسی طرف غلطی کی طرف جائے گا بھی تو اسے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اور یقیناً میں اس موقع پر پاکستان کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے یہاں ایک سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، اور جب علماء نے ان کی رہنمائی کی تو اس رہنمائی کو تسلیم کیا، اپنے فیصلے کو واپس لیا۔ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیت کو عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ الحمدللہ کل پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر اور دیگر قائدین ملت کے ہاتھوں ایک بار پھر قادیانی ذریت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج جمعہ 23 اگست ہے اور ملک بھر میں اجتماعات جمعہ میں پاکستانی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے تحفظ ختم نبوت کی ایک اور سنگ میل کو عبور کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ جس طرح قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیت کو عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ الحمدللہ کل پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر اور دیگر قائدین ملت کے ہاتھوں ایک بار پھر قادیانی ذریت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری قوم میں ایک اضطراب تھا جب سے قادیانیوں کے حوالے سے مبارک ثانی نظر ثانی کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ پچھلی کارروائی اور نظر ثانی کی کارروائی کے فیصلوں نے ایک ابہام پیدا کیا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس فیصلے کی آڑ میں ایک بار پھر قادیانی پاکستان میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ ایسا موقع تلاش کرتے ہیں جب قوم کسی اضطراب کا شکار ہو، کچھ ملک میں سیاسی چپقلش ہے، کچھ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ایک اضطرابی کیفیت ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے اپنے خود کاشتہ افسران کے ذریعے ایک ماحول پیدا کیا اور رعایت لینے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی قوم بیدار ہے، عاشقان رسول عربی بیدار ہیں۔ ہمارے اسلاف نے 7 ستمبر 1974 کو ایک اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے قادیانیت اور مرزائیت کے راستے میں کہ اب سپریم کورٹ یا قومی اسمبلی یا کوئی بھی ادارہ اگر کسی طرف غلطی کی طرف جائے گا بھی تو اسے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اور یقیناً میں اس موقع پر پاکستان کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے یہاں ایک سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، اور جب علماء نے ان کی رہنمائی کی تو اس رہنمائی کو تسلیم کیا، اپنے فیصلے کو واپس لیا۔ یقیناً انہوں نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہو یا کوئی عدالت ہو، پاکستان میں کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے یا دیگر کسی حوالے سے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، اور کہیں بھی اگر کوئی ابہام پیدا ہوگا تو غلامان رسول عربی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ عدالت کے اندر وہ تمام اکابر موجود تھے جن پر قوم فخر کرتی ہے، اور جس طرح ستمبر 1974 میں قومی اسمبلی میں علامہ شاہ احمد نورانی اپنے رفقا کے ساتھ موجود تھے، آج عدالت میں ان کے سیاسی جانشین ڈاکٹر ابوالخیر زبیر اور دیگر اکابرین موجود تھے۔ یقیناً پوری قوم مستحق ہے، ہر وہ تنظیم، ہر وہ فرد، ہر وہ ادارہ، ہر وہ مسجد، ہر وہ مدرسہ جس نے آواز بلند کی اور ایک ماحول پیدا کیا اور یقینی بنا دیا اس امر کو کہ عدالت اپنا ابہام بھرا فیصلہ واپس لے اور واضح طور پر اعلان کرے کہ پاکستان میں قادیانیت اور اس کی ضروریت کے لیے رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کا تحفظ کرتے رہیں گے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے، اور کسی بھی موقع پر کسی فرد،
کسی ادارے کو ہرگز یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کوئی ابہام پیدا کرے۔ میں اس موقع پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں عوام اہل سنت کی نمائندہ مذہبی جماعت مرکزی جماعت اہل سنت نے 7 ستمبر کو نشتر پارک کراچی کے اندر بعد نماز عشاء ختم نبوت کانفرنس کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی کے متوالے علماء کی قیادت میں نشتر پارک جمع ہوں گے اور بتا دیں گے یہ شہر کراچی غلامان رسول عربی کا شہر ہے۔ اسی طرح 1 ستمبر کو باغ جناح میں ختم نبوت کانفرنس ہے۔ جہاں جہاں ختم نبوت کے عنوان پر اجتماعات ہو رہے ہیں ہر اجتماع کے اندر شریک ہونا ہے۔ انشاءاللہ 3 ستمبر کو جمعیت علماء پاکستان کورنگی نمبر 2.5 کی مرکزی نورانی عیدگاہ میں ختم نبوت کانفرنس کرے گی۔ 4 ستمبر کو نورانی چورنگی سے متصل حسینی بلڈ بینک کے ساتھ ختم نبوت کانفرنس کرے گی، یعنی کہ ہم ختم نبوت کانفرنس کے اجتماعات کا ایک جال بچھا دیں گے تاکہ آئندہ کوئی بھی بدعقیدہ اپنے لیے راستہ تلاش نہ کر سکے۔ انشاءاللہ تعالی نبی کریم کی عظمت کا اور ختم نبوت کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ پوری قوم مطمئن ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تواتر کو جاری رکھیں گے۔ ہم اسی انداز میں جس طرح ہر سال ماہ ستمبر میں ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رحمانیہ مسجد جو کہ تحفظ ختم نبوت کا اس شہر کراچی میں اللہ کے فضل و کرم سے مرکز ہے، یہاں سے 6 ستمبر کو بعد نماز جمعہ تحفظ ختم نبوت ریلی جھنڈا چوک لیاقت آباد تک جائے گی، اور 8 ستمبر کو انشاءاللہ تعالی اسی مسجد میں سالانہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد کی جائے گی، جس میں اکابرین تشریف لائیں گے، عقیدہ ختم نبوت کو بیان کریں گے، اس فیصلے کے ممکنہ مضمرات بیان کریں گے، اور اس فیصلے کی درستگی کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بیان کریں گے، عقیدے کا ذکر ہوگا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یہ فیصلہ کیا ہے علماء اہل سنت کے کہ آنے والے مہینے میں ماہ ربیع الاول شریف میں، چونکہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہوگا، کہ میلاد النبی کے ہر پروگرام میں ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا، تحفظ ختم نبوت کی بات ہوگی، میلاد کی ہر ریلی میں، میلاد کے ہر جلوس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر بھی ہوگا، ان کی نبوت کی شان بھی بیان کی جائے گی، اور عقیدہ ختم نبوت بھی بیان کیا جائے گا، تاکہ پوری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اپنے آقا و مولا کی عظمت کا تذکرہ کرنے اور ان کی ختم نبوت کا چرچا کرنے کے لیے بیدار ہے۔ اللہ اور اس کا پیارا حبیب ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔